بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا کی زندگی جتنی خوبصورت اور دلکش نظر آتی ہے اتنی ہی عارضی اور دھوکہ دینے والی ہے۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اپنے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے۔ موت کے وقت ہر نفس کے سامنے ایسے مناظر آتے ہیں اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو 5 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب پردے اٹھ جاتے ہیں، ایک شیشہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کی چمک دمک مان پڑ جاتی ہے اور آخرت کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ نیکیوں کی روشنی خوشبو بن کر چھا جاتی ہے، لیکن گناہوں کی تاریکی دل کو خوف سے بھر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب ہر انسان کو، ہر نفس کو اپنی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ موت کے وقت 5 فرشتے آ کر انسان کو کیا کہتے ہیں، جن کی آواز سن کر انسان لرز جاتا ہے۔ روح کے نکلتے وقت سب سے پہلا فرشتہ انسان کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو نے اپنی زندگی میں کتنی نافرمانیاں کی؟ کیا تو نے اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کیا؟ کیا تو نے غریبوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیا تو نے باپ کی وراثت میں سے اپنی بہنوں کو حصہ دیا یا نہیں دیا؟ کیا تو نے باپ کے مر جانے کے بعد یتیم بہنوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا یا نہیں رکھا؟ کیا تو نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا؟ کیا تو نے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا؟ کیا تو نے اپنے والدین کی خدمت کی یا نہیں کی؟ کیا تو نے اپنی زبان کو لوگوں کو تکلیف دینے سے روکا؟ کیا تو نے گناہوں سے بچنے کی، ان سے دور رہنے کی کوشش کی؟ یہ الفاظ انسان کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں۔ موت کے وقت دوسرا فرشتہ انسان کے پاس آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، میں وہ فرشتہ ہوں جسے تیرے رزق پر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ رزق جس پر تو نے فخر کیا، وہ جائیداد جس پر تو نے غرور کیا، وہ سب یہیں رہ گیا، اسی دنیا میں رہ گیا ہے۔ اب صرف تیرا عمل ہی تیرے ساتھ جائے گا۔ فرشتے کے الفاظ مرنے والے کے دل کو چیرتے رہتے ہیں۔ فرشتہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ نے تجھے وقت دیا، نعمتیں دی، لیکن تو نے شکر ادا کرنے کی بجائے دنیا کی محبت میں خود کو کھو دیا۔ اب افسوس کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان الفاظ کو سن کر مرنے والا لرز اٹھتا ہے۔ اب موت کے وقت تیسرا فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور خوفناک مگر پرسوز آواز میں کہتا ہے، اے ابن آدم، آج وہ دن ہے جب تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ رب جس نے تجھے ادم سے وجود بخشا، تجھے اپنی زمین پر بسایا، تجھے رہنے کے لیے جگہ دی، نعمتوں سے نوازا، ہر چیز تجھے دی اور تجھے ہر لمحہ دیکھتا رہا۔ آج وہ وقت آن پہنچا ہے جب تیرے نامہ اعمال کو تیرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا تو تیار ہے؟ یہ سن کر مرنے والا خوف اور پشیمانی میں لرز اٹھتا ہے۔ فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، اے ابن آدم، کیا تو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نیک اعمال کا تحفہ لے کر آیا ہے یا اپنی زندگی کی بربادی اور گناہوں کا بوجھ لے کر جا رہا ہے؟ جب تیرا رب تجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، کیا تو سر اٹھا سکے گا یا شرمندگی سے زمین میں دھنسنا چاہے گا؟ یہ سن کر مرنے والے کی آنکھوں میں سے مزید آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ فرشتہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیا تو نے اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کیا؟ کیا تو نے اپنے والدین کی خدمت کی؟ کیا تو نے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھا؟ کیا تو نے اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمایا؟ کیا تو نے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنے کی کوشش کی یا دنیا کی رنگینیوں میں اپنے رب کو بھلا دیا؟ اے ابن آدم، وہ دن یاد کر جب تو نے دنیا کی محبت کو اپنا مقصد بنایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگا اور آخرت کو بھول گیا۔ آج تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے۔ کیا تو نے سوچا تھا کہ یہ دن بھی تیری زندگی میں آئے گا؟ فرشتے کی باتیں مرنے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیتی۔ پیاری بہنوں، اس وقت انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی کی مہلت مختصر
مختصر ہے. ہمیں ہر لمحے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جب موت کا وقت آئے ہم شرمندگی کی بجائے سکون کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں. موت کے وقت چوتھا فرشتہ آسمان سے اتر کر کہتا ہے اے بنت حوا، اے ابن آدم، کہاں گیا تیرا موٹا تازہ بدن، کہاں گیا وہ حسین چہرہ جس پر تو ناز کرتا تھا، وہ چمکتی ہوئی جلد، وہ قوی جسم، وہ خوبصورت آنکھیں جنہیں دیکھ کر تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا اور کہتا تھا کتنا خوبصورت ہوں میں. اب بتا کہاں گئی وہ تیری توانائی، کہاں گیا تیرا غرور، تیرا دبدبا، تیرا جاہو جلال. آج تیرا بدن زمین کے حوالے کیا جا رہا جہاں یہ مٹی میں مل کر فنا ہو جائے گا. مرنے والے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. وہ ماضی کے لمحات کو یاد کرتا ہے جب وہ اپنی جوانی اور حسن پر نازاں تھا. مرنے والا کانپتے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اتنے میں فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور مزید کہتا ہے کہ اے ابن آدم، کہاں گیا تیرا وہ پیسہ، وہ دولت جس پر تو ناز کرتا تھا، جس پر تو فخر کرتا تھا. تو نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو مال کمایا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کیا تو نے کبھی سوچا تھا کہ یہ سب یہیں رہ جائے گا؟ کیا آج دنیا کی کوئی طاقت تجھے موت سے بچا سکتی ہے؟ لیکن مرنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہو. جب تدفین کے بعد سب لوگ قبر سے واپس لوٹ جاتے ہیں، اسے قبر کے اندر تن تنہا اکیلا چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں، تو پانچواں فرشتہ آ کر کہتا ہے اے ابن آدم، آج تو تنہا ہے، تیرے ساتھ کوئی نہیں، تیرے ساتھ تیرے اعمال ہیں. لیکن اگر تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو یہ قبر جہنم کا گھڑا بنے گی. آخری لمحے میں ایک غیبی آواز آتی ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے وقت دیا، کتاب دی، نبی بھیجے اور ہر نعمت سے نوازا، لیکن تو نے دنیا کی محبت میں میرا ذکر بھلا دیا. آج تیرے لیے وہی ہے جو تو نے کمایا. پیاری بہنوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال کو سنوارو، اپنے دل کو پاک کرو اور آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے لیکن آخرت ابدی ہے. جو دنیا میں کرو گی وہی تمہارے ساتھ جائے گا. پیاری بہنوں، یہ ہیں وہ 5 فرشتے جو انسان کے ساتھ اس طرح کی دل دہلا دینے والی، دل کو چیرنے والی باتیں کرتے ہیں جنہیں سن کر انسان روتا ہے، پچھتاتا ہے. لیکن پچھتاوا کس کام کا؟ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.